میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن سے اگر ہم اس میں تماشائی بنیں اور اسپیکٹیٹر بنیں اور اس میں پلیئر نہ بنے تو اس سے بہت بڑی غلطی ہوگی. آپ پلیئر بننے جا رہے ہیں؟ پلیئر ہم ہیں اس وقت, یہ آلریڈی دیئر. یہ بڑی سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ دے رہے ہیں, لیکن میں صرف اس کھیل کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ کون سا وہ کھیل ہے جس میں ہم کھیلنے جا رہے ہیں. ہاکی نہیں, میرا نہیں خیال کہ دیکھیں اس وقت ایک ڈپارچر ہے, تھوڑا سا آیا تھا لیکن پھر جو ہے وہ لیکن اس گرے ایریا میں آپ کو وری ہوئی کہ یہ ہم نے جلدی کر دیا, تھوڑا انتظار کر. دیکھیں نا جو جس طرح یہ سلسلہ اس میں بات شروع ہو گئی ہے کہ جی کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ جو جس کا میں فیور نہیں کرتا, پیلسٹائن اسٹیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی, 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے ہوگا, وہاں پہ کسی 2-3 ارب ممالک کو جو ہے انٹرم جو ہے وہ کنٹرول غزہ کا دے دیا جائے گا. اگین آئی ہیو مائی پرسنل اوپینین آن دیٹ. لیکن یہ ہے کہ دوبارہ وہ کتابیں تو کھل گئی ہیں نا سر. لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ ابراہم ایکارڈز کے اوپر سعودی عربیہ اور اس کے بعد آپ دونوں کے ساتھ پریشر آ رہا ہے. چلیں جب آئے گا دیکھی جائے گی, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایک سٹیٹس کو جو مینٹین کیا ہوا تھا اسرائیل نے, اور اسرائیل جو ہے وہ اس کا ایک مورل ہائی گراؤنڈ بھی جھوٹی سچی اس نے کلیم کی ہوئی تھی, نہ ان کے پاس وہ مورل ہائی گراؤنڈ رہی ہے. سارے لیکن سر آپ تیار ہیں, ابراہم ایکارڈز کے اوپر دباؤ آنے والا ہے, یہ ایسی چیز نہیں ہے جو خیالوں میں ہوئی ہے. یہ آپ نہ فکر کریں, کوئی ابراہیم جو ہے لفظ جو ہے یا نام جو ہے جتنا کسی کا اور کا رشتہ ہے, ہمارا بھی اتنا ہی رشتہ ہے ابراہیم کے ساتھ. جو ان ایکارڈز کے اوپر پریشر آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اپنا انٹرسٹ واچ کریں گے. اس کے اوپر آپ نے کوئی برین اسٹارمنگ کی ہے انٹرنل؟ نہیں, وہ برین اسٹارمنگ ڈیفینیٹلی جو ہے کنٹینیوسلی ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر, لیکن اس کا رسپانس تو تب ہی ہم دیں گے نا کہ بھائی جب ہمیں یہ پرپوزل جو ہے کہا جائے گا کہ یہ اس کا ایکارڈ کا حصہ بنے. لیکن میں آپ کو ایک بات ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں آپ کو کہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا جو اس وقت انفولڈ ہو رہی ہیں, یہ 9/11 کے بعد جو ہے 9/11 جس وجہ سے ہوا آج سمجھ آتی ہے کس وجہ سے ہوا, اور وہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنا مرضی کنٹرولز یا جتنی مرضی آرگنائزیشنل ایبلٹیز, جتنی مرضی اس کی ڈیپتھ ہو, لیکن بعض واقعات ایسے ہو رہے ہیں جی جو کنٹرول سسٹمز جو بگ پاورز کا رہا ہے پچھلے پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں رہا, اور اس میں بہت بڑا پارٹ پلے کیا ہے دا ول آف پیلسٹینین پیپل. جس طرح وہ کھڑے ہیں, جس طرح وہ ظلم سہ رہے ہیں, اور بہت بڑی شہادت ہے اس ماڈرن ہسٹری کے اندر یہ اور سر نہیں جھکا رہے, بہت بڑی شہادت, سر جو نہیں جھکا رہے. اور مسلم دنیا اس کا جواب کیا دے گی؟ بہت بڑی شہادت. نہیں, مسلم دنیا کا تو اللہ صاحب لے گا, میرا ایمان ہے. یہ 1.5 ارب مسلمانوں نے حساب دینا ہے قیامت کے روز. وہ کھڑے ہوں گے, وہ شکایت وہ کریں گے اور ہم جواب دیں گے. اللہ پاک معاف فرمائے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کے ہم جواب دیں گے, یہ معاف نہیں ہوگا. وہ کیا شعر ہے اقبال کا, فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے, کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بڑا مشہور شعر ہے وہ اقبال کا کہ افراد کو معاف کر دیتی ہے, لیکن کولیکٹیو جو ہے یہ دس از اے کولیکٹیو سن جو ہم نے کمٹ کیا, اس کو یہ معاف نہیں ہوگا. اللہ پاک معاف فرمائے. وہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دے, لیکن جو ہو گیا ہے ماڈرن ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں. یہ پرانی ہسٹری میں بھی کوئی مثال نہیں ہے. میسیکرز ہوئے ہیں, جینوسائڈ ہوئے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, لیکن اس طرح کا تو نہیں ہے. لائیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ ضمیر کہاں کہاں لوگوں کا جاگا ہوا ہے. برٹن میں, ویسٹرن یورپ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, ساؤتھ امریکہ میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, اور ہو کا عالم ہے مسلمان دنیا کے اندر جو ہے اسٹریٹس میں ہو کا عالم ہے. سر ایک لاسٹ کویسچن بالکل اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے جو ہم نے ساری بحث کی, لیکن بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, آئی تھاٹ کہ آپ سے اس پر ریئیکشن لے لوں اگر اجازت ہو. پرائم منسٹر کی چودھری نثار سے ملاقات ہوئی ہے,
تو کیا آپ کی جماعت اوپن ہے چودھری نثار کو دوبارہ انٹرٹین کرنے کے لیے پارٹی میں لینے کے لیے؟ مجھے دروازے کھلے؟ میں اس پہ نہیں کمنٹ کروں گا، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کا اور چودھری نثار صاحب کا ایک لمبا عرصہ ایک ذاتی تعلق رہا ہے، اور اس تعلق کے میرا ضرور کوئی تانے بانے ابھی بھی ہوں گے، اس کنیکشن میں وہ وہاں پہ گئے ہوں گے۔ میرا ماضی میں اور ایون ٹوڈے میرا چودھری صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا فیلڈ مارشل کی جب ٹرمپ سے ملاقات ہوئی جس میں 7 DGI تھے، ڈیفنس منسٹر نہیں تھے، فارن منسٹر نہیں تھے، تو اس کے اوپر آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ میرا خیال ہے ان کے لیے پرائیویٹ ایک وزٹ تھا۔ میں تو یہ آفیشیل وزٹ نہیں تھا پاکستان کے آرمی چیف کا؟ نہیں، ان کا جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ جو ان کا وہاں پہ جانا جو ہے وہ دیٹ لنچ جو تھا وہ یو ایس پریزیڈنٹ سے آپ کسی بھی کیپیسٹی میں لنچ یا ڈنر کر رہے ہیں اور پاکستان کا آرمی چیف ہو یا ہیڈ آف اسٹیٹ ہو، وزٹ تھا، ادروائز آفیشیل وزٹ تھا، ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا کئی مہینے پہلے سے، لیکن یہ لنچ جو تھا۔ سویلین گورنمنٹ کا کیا فیل ہے اس کے اوپر؟ سویلین گورنمنٹ کا بڑا اچھا، ہمارا بہت اچھا فیڈ ہے کہ ان کی وہاں پہ ملاقات سے جو ہے کئی چیزیں جو ہے آئرن آؤٹ ہوئی ہیں۔ کون سی؟ آپ اکنامک ایجنڈا ہی دیکھ لیں ہمارا، امریکہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، جو انٹرنیشنل جو فورمز ہیں، اکنامک فورمز جو ہیں، جو جہاں پہ ہمیں فائنینشیل کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ٹیرفس میں ان کی ضرورت ہے۔ ہماری ایکسپورٹ سب سے بڑا ہمارا پارٹنر جو ہے ایکسپورٹ کی مارکیٹ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، تو اس کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹک بھی ان کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا کہ امریکہ جو تھا وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے بڑا کلیئر کٹ کھڑا ہوتا تھا۔ اس وقت جو انہوں نے پارٹ پلے کیا ہے اس میں پاکستان کی فتح ہوئی ہے، اور پاکستان نے کو اس سیز فائر کو ہندوستان کیوں انکار کر رہا ہے کہ جی نہیں امریکہ کو کوئی رول نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں کو تشویش ہے کہ عام طور پر جب آپ کی بگننگ ہوتی ہے نا ایک نیو فرنٹ لائن الائی کے طور کے اوپر، عام طور پر انہی جملوں کے ساتھ ہوتی ہے، گریٹ مین، ویری امپریسو، تو وہ یہ ماضی کے اندر ہم 3-4 دفعہ جملے سن چکے ہیں۔ آپ جدھر ریفر کر رہے ہیں میں وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، لیکن دیکھیں اس وقت ان لوگوں کی جو گریٹ مین یا جو بھی آپ جن کے متعلق استعمال کر رہے ہیں ان کی ذاتی ضرورت تھی، یہ ذاتی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک کولیکٹیو ضرورت ہے آپ کے ملک کی، آپ کے قوم کی، آپ کے سسٹم کی، آپ کی اکانومی کی، آپ کی ڈپلومیسی کی، ان سب کی ایک ضرورت ہے، ایک کولیکٹیو ضرورت ہے۔ لیکن ہم کسی امریکہ کے کسی فورن پالیسی گول کا دوبارہ حصہ بننے تو نہیں جا رہے؟ ناٹ ایٹ کاسٹ جو ہم بیئر نہ کر سکیں، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم جہاد افغانستان میں فرنٹ لائن الائے تھے، پھر 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن الائے تھے، سیٹو سینٹو میں ہم الائے تھے، پھر جب وہ ضرورت ختم ہو گئی تو پھر ہم موسٹ سینکنگ الائے تھے، تو یہ کام ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ میں یہ باتیں خود ہر فورم پہ I just want to understand کہ آپ انگیج کر رہے ہیں تو کن طرف پہ کر رہے ہیں؟ یہ باتیں میں جو ہے امریکہ میں جا کر چکا ہوں، وہاں پہ ان کے تھنک ٹینکس میں کر چکا ہوں، بلکہ میں نے ایک بڑی کریڈیبل وائس ہے وہاں پہ جس نے گوسٹ وار لکھی ہوئی ہے، اسٹیو کول کے کیا نام ہے اس کا، اسٹیو کولی، تو میرا اس کے ساتھ ایشیا سوسائٹی میں جو کیا کہتے ہیں ملاقڑہ ہوا تھا، تو میں اسی سبجیکٹ پہ بولا جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹوٹل ڈپارچر ہے جو جنرل مشرف، جنرل ضیاء اور ایوب خان نے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات جن کا کوئی ہمیں فائدہ کہیں بھی نہ پہنچا۔ ہمیں بالکل اٹس اے 2-way ٹریفک، اٹس ناٹ اے 1-way ٹریفک۔ اس میں ہمیں اکنامک فائدے بھی ہوں گے، ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی فائدے ہو رہے ہیں، آلریڈی ہو رہے ہیں، اکنامک فائدے بھی ہو رہے ہیں۔ سر یہ ڈیسیژن کس کا تھا؟ ہمارا تو سانس لینا دشوار ہوا تھا یہ اکنامکلی جو ہے آج سے 1 سال پہلے۔ آپ FATF کے میں کلیئر ہو گئے ہیں، آپ کے وہاں پہ ورلڈ بینک کے اندر جو ہے وہ بار بار جو چیز جو ہے سرکل دور ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بورڈ میں لے کے جائیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ تمام اس میں جو ہم نے انڈین میڈیا کی ہم نے ویڈیوز لیں جن پر ہم نے انالائسس کیا، جس میں ہم نے آپ کو دکھایا، ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ موسٹلی جو کہ انڈین میڈیا ہے ان کا ہم نے استعمال کیا ہے۔ دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔